رات کے 12:30 بج چکے تھے اور پورج میں گاڑی کی بریکوں کی تیز آواز نے حویلی کی خاموشی کو یکسر توڑ دیا۔ زرنش جو پچھلے 2 گھنٹے سے بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی، اس آواز پر ایک دم سہم گئی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج ان کی شادی کو پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ان 7 دنوں میں فارس شاہ اس کے قریب تو کیا، اس کے کمرے کا رخ تک نہیں کرنے آیا تھا۔ زرنش کے لیے یہ نکاح ایک غیر متوقع طوفان تھا، لیکن فارس شاہ کا غرور، اس کی پرکشش اور روایتی مردانہ شخصیت زرنش کے حواسوں پر پہلے ہی دن سے سوار ہو چکی تھی۔ زرنش نے سیاہ رنگ کا انتہائی نفیس اور ہلکا سلک کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ کھلے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور بغیر کسی گہرے میک اپ کے بھی اس کی نکھری ہوئی رنگت، جھیل سی گہری آنکھیں اور گلابی لب چاندنی کی مدھم روشنی میں دہک رہے تھے۔ قدموں کی بھاری اور رعب دار آواز راہداری میں گونجی اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فارس شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کا بلیک 3 پیس سوٹ، کھلی ہوئی ٹائی، ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر چھائی بلا کی سحر انگیز تھکن اسے بے حد پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا۔ زرنش نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں اور فارس نے کچھ بولے بغیر اپنی کوٹ اتاری اور بیڈ پر پھینکی، پھر اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بالکل زرنش کے سامنے آ کر رک گیا۔ کمرے میں فارس کی تیز اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی، جو زرنش کے دل میں ایک عجیب سی تلاطم برپا کرنے لگی۔ فارس نے اپنے جھکے ہوئے چہرے والی دلہن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سیاہ سلک کے لباس میں اس کا نازک وجود اور لرزتے ہوئے ہونٹ فارس کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ کتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ فارس کی بھاری سحر انگیز اور مدھم آواز زرنش کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ زرنش کچھ سمجھ پاتی یا جواب دیتی، فارس نے جھک کر اپنا ایک ہاتھ اس کے نازک کمر کے گرد لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ زرنش کی نگاہیں فارس کی جادوئی اور جرأت مندانہ آنکھوں سے ملیں تو اس کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ فارس نے بغیر کسی تاخیر کے اسے اپنے سینے کے ساتھ اتنی سختی سے بھینچ لیا کہ ان دونوں کے وجود کے درمیان ذرا برابر بھی فاصلہ نہ رہا۔ زرنش کے ہاتھ خود بخود فارس کے چوڑے شانوں پر جا ٹکے۔ اس کے جسم کی گرمائش اور فارس کے دل کی تیز دھڑکن زرنش کو اپنے ہوس کھونے پر مجبور کر رہی تھی۔ فارس کے لب زرنش کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے گردن پر جا جھکے تو زرنش کے منہ سے ایک دھیمی سی چیخ نکلتے رہ گئی۔ فارس! اس نے ہقلاتے ہوئے اس کے شانوں پر اپنی گرفت مضبوط کی، لیکن فارس نے اس کی آواز کو اپنی جذباتی لمس میں گم کر دیا۔ اس نے زرنش کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کے وسط میں منتقل کر دیا۔ زرنش کا بکھرا ہوا وجود اور اس کی لرزتی ہوئی سانسیں فارس کی اندھنی عشق اور جنون کو مزید ہوا دے رہی تھیں۔ فارس نے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو پیچھے ہٹایا اور اس کے لبوں پر اپنے جذبات کی ایسی مہر ثابت کی کہ زرنش کے اندر کی تمام مفاہمت ڈھیر ہو گئی۔ وہ جو اب تک فارس کی سختی اور بے رخی سے خوفزدہ تھی، اس کے اس بے باک جنونی اور محبت سے لبریز انداز کے سامنے پوری طرح سپرد ہو گئی۔ اس رات حویلی کے اس بند کمرے میں تمام فیصلے، تمام جھجک اور تمام پردے جل کر راکھ ہو گئے۔ فارس شاہ نے اپنے تمام غرور کو پس پس ڈال کر زرنش کے نازک وجود کو اپنی محبت اور قربت کی پناہ میں لے لیا، جبکہ زرنش نے بھی اپنے شوہر کی اس جرأت مندانہ اور تپتی ہوئی محبت کو اپنے پورے وجود سے تسلیم کر لیا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر شور مچا رہی تھیں، لیکن اندر ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اور سانسوں کی گرمی ایک نئی بے باک اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر چکی تھی، جو اب کسی کے روکے نہیں رک سکتی تھی۔ رات کے اس طوفانی گرم اور بے باک قربت کے بعد جب صبح کی سنہری سورج کی کرنیں کھڑکی کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے کے اندر آئیں تو زرنش کی آنکھیں کھلیں۔ اس کا پورا وجود
وجود ایک عجیب سی سکون اور نڈھال تھکن کے سحر میں تھا۔ اس کا سر ابھی بھی فارس شاہ کے کشادہ اور گرم سینے پر رکھا تھا، جبکہ فارس کا مضبوط بازو زرنش کی کمر کے گرد کسی حفاظتی آثار کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ زرنش نے ہلکی سی جنبش کی تو فارس کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اس کے چہرے پر معمولی کی سنجیدگی کی جگہ ایک گہرا اور جادوئی تبسم پھیلا ہوا تھا۔ اس نے زرنش کی نظروں میں چھپتی ہوئی شرم اور جھجک کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بازو کی گرفت کو تھوڑا اور کس لیا اور جھک کر اس کے پیشانی پر گرم اور محبانہ لمس چھوڑا۔ زرنش نے شرما کر اپنا چہرہ فارس کی گردن میں چھپا لیا، جس پر فارس کے منہ سے ایک دھیمی مردانہ خنکار نکلی۔ اس نے زرنش کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے لال پڑتے گالوں کو چوما اور مدھم آواز میں بولا، اب اس شرم کا کوئی فائدہ نہیں زرنش شاہ، تم اب مکمل طور پر میری ہو اور میرے وجود کا ہر ذرہ میری ملکیت ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب فارس شاہ شاور لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تو زرنش شاہ اور سرخ سلک کے جوڑے میں خود کو سنوار کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی رنگت میں ایک نیا ہی روپ اور چمک نمایاں۔ وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ فارس پیچھے سے خاموشی سے آیا اور اپنے دونوں ہاتھ زرنش کے نازک کمر پر باندھ کر اس کے شانے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئینے میں دونوں کا روپ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اور پرکشش لگ رہا تھا، لیکن خوشیوں کے اس نخار کے بالکل برعکس حویلی کی نچلی منزل پر حسد اور بغض کا طوفان پل رہا تھا۔ فارس کی چچی ناہید بیگم اور ان کی بیٹی رمشا، جو فارس کو اپنے مقاصد اور جاندار کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، زرنش اور فارس کے اس اچانک بنتے مضبوط رشتے سے شدید خوفزدہ تھی۔ رمشا کافی عرصے سے فارس پر اپنے ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فارس کی سرد مہری نے ہمیشہ اسے دور رکھا تھا۔ زرنش جب ناشتے کی ٹرے تیار کرنے کے بعد نچلی منزل کی راہداری سے گزر رہی تھی تو رمشا نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا۔ رمشا کی آنکھوں میں حسد کی سرخ چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ اس نے زرنش کے گلے اور گردن پر فارس کے لمس کے روشن نشانات دیکھے تو اس کا تن بدن آگ میں جھلس گیا۔ بڑی جلدی شوہر کو اپنے بستر کا عادی بنا لیا زرنش، رمشا نے زہرآلود مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی گھٹیا اور بول تیز کرتے ہوئے کہا، مگر بھولنا مت کہ فارس شاہ صرف جذبات اور جسمانی کشش کے تحت تمہارے قریب آیا ہے۔ جس دن اس کی یہ پیاس بجھ جائے گی وہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اس کا غرور، اس کی اصلی پسند کوئی ایسی یتیم اور لاوارث لڑکی کبھی نہیں ہو سکتی۔ زرنش کے قدم ایک لمحے کے لیے جم گئے، اس کا دل ایک کڑوے الفاظ سے چھلنی ہوا، لیکن اس نے اپنے ضبط کو قائم رکھا اور آگے بڑھنا چاہا، مگر رمشا نے اس کا نازک بازو سختی سے جکڑ لیا۔ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ ایک صدمہ انگیز روبدار اور غضبناک آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سامنے فارس شاہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا خوفناک جلال تھا کہ رمشا کا رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا۔ فارس نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے رمشا کی گرفت زرنش کے بازو سے جھٹک کر دور کی اور زرنش کو اپنی کمر کے پیچھے کر کے اس کے آگے ڈھال بن گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی یا اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ فارس کی بھاری آواز میں اتنا دبدبا تھا کہ ناہید بیگم بھی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ رمشا گھبرا کر بولی، فارس میں تو بس اسے بتا رہی تھی، بکواس بند کرو۔ فارس نے چنگاڑتے ہوئے اس کی زبان کاٹی، زرنش اس حویلی کی مالکن اور میری بیوی ہے، اگر دوبارہ کسی نے اس کی وقار یا میری اس کی قربت پر انگلی اٹھانے کی جرأت کی تو میں اس حویلی کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ فارس نے سب کے سامنے بغیر کسی خوف کے زرنش کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی اور اسے ساتھ لیے واپس اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فارس نے دروازہ لاک کر دیا۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فارس نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو اوپر اٹھا کر اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چوم لیا۔ تم کسی کی بکواس پر کان نہیں دھرو گی زرنش، تمہارا حق صرف مجھ پر ہے اور میرا تم پر۔ فارس کی آواز میں جنون، تحفظ اور بے باک رومان کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ اس نے زرنش کو بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنے ضبط میں لیا، جس سے زرنش کا ہر درد، ہر خوف فارس شاہ کی بے پناہ اور آتش عشق کے اندر بہہ کر فنا ہو گیا۔
حویلی میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ فارس اور زرنش کی محبت مزید گہری اور جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ فارس کا رویہ زرنش کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ محافظانہ، جرأتمندانہ اور بے باک ہو چکا تھا، لیکن خوشیوں کا یہ نخار حویلی کے کچھ حصوں میں زہر گھول رہا تھا۔ ناہید بیگم اور رمشا خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھیں۔ انہوں نے زرنش کو فارس کی نظروں سے گرانے کے لیے ایک انتہائی گھناؤنی سازش تیار کی۔ شام کے وقت جب فارس شاہ ایک اہم کاروباری میٹنگ کے لیے حویلی سے باہر تھا، رمشا نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے حویلی کے پرانے ملازم کے ذریعے زرنش کے کمرے میں ایک جعلی خط اور فارس کی حویلی کے ایک دور کے رشتہ دار حیدر کے نام کی چند طوائف اور اخبار دیے تاکہ ایسا لگے زرنش کا فارس کی غیر موجودگی میں کسی سے تعلق ہے۔ رات کے 11 بجے جب فارس شاہ تھکن سے چور تیز بارش کے دوران حویلی واپس لوٹا تو اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔